إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. محترم بزرگوں، اسلامی نوجوانوں، مسلمان ماں اور بہنوں، اللہ عز و جل کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اس نے اپنے آخری اور سچے دین اسلام کا ماننے والا، اپنے آخری اور سچے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے بلکہ قیامت تک آنے والے سب انسانوں کے ہدایت و رہنمائی کے لیے اپنی آخری سچی آسمانی کتاب قرآن مجید سے نوازا۔ ہم مسلمان خاص طور پر اللہ عز و جل کا جس قدر بھی شکریہ ادا کرے کم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا، ہماری روزی روٹی کا، رہنے سہنے کا انتظام کیا، پھر ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے اللہ رب العزت نے وقتاً فوقتاً اپنے رسول اور نبی بھیجے، آسمان سے کتابیں نازل کی، اور اس کا سلسلہ اللہ کے آخری اور سچے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا۔ اسی طرح آسمانی کتابوں کا سلسلہ بھی قرآن مجید پر ختم ہوا۔ اب اگر دنیا میں جہاں کہیں کوئی بھی انسان اگر ہدایت چاہتا ہے، رہنمائی چاہتا ہے، اللہ کا بتایا ہوا سیدھا راستہ، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے، اس پر واجب ہے کہ اللہ عز و جل کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارے، اللہ کو مانے اور ایمان کی دوسری جتنی ضروری باتیں ہیں ان پر یقین رکھے، مکمل بھروسہ کرے، اور اسی طرح شہادتین کے اقرار کے بعد جن عبادتوں کو اللہ نے فرض کیا، جن عبادتوں کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ان تمام باتوں اور کاموں کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے، دل سے مانے اور خوشی سے اس پر عمل کرے، تو ہی وہ ایک سچا مسلمان شمار ہوگا، چاہے وہ دنیا میں جہاں کہیں کا رہنے والا ہو، جو بھی ہو، مرد ہو عورت ہو۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ عز و جل پر ایمان کے ساتھ اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول پر ایمان اور ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا ضروری ہے۔ اس سے ہٹ کر کوئی دوسرا راستہ نہیں، دوسرا کوئی طریقہ نہیں، دوسرا کوئی قانون اور دستور نہیں۔ میں نے جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ رب العزت انہی باتوں کو بڑے ہی مختصر اور معجزانہ انداز میں فرماتا ہے
ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين۔ جو بھی آدمی، مرد ہو کہ عورت، دنیا میں جہاں کہیں رہنے والا ہو، اگر وہ اسلام کو چھوڑ کر، دین اسلام کو، مذہب اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا طریقہ، دوسرا قانون، دوسرا دستور اپناتا ہے، چاہتا ہے، تلاش کرتا ہے، اسے اپناتا ہے، تو اللہ عز و جل فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ ویسے آدمی سے، ویسے آدمیوں سے، ویسے مردوں سے، ویسی عورتوں سے اللہ عز و جل ہرگز کسی قسم کا عمل قبول نہیں کرے گا۔ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور ایسے آدمی، ایسے لوگ، ایسے مرد اور ایسی عورتیں، ان کا حکم دنیا کے متعلق بتا دیا کہ ان کا کوئی کام، نہ ان کا عقیدہ اللہ کے نزدیک کوئی وزن رکھے گا، نہ ان کے اعمال اللہ کے نزدیک کسی قسم کا وزن رکھیں گے، چاہے وہ شریعت کی نظر میں نیک اور اچھے کام ہیں وہ بھی کرتے ہوں، مگر عقیدہ درست نہ ہونے کی وجہ سے، اللہ پر صحیح ایمان و یقین نہ ہونے کی وجہ سے، اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول پر ایمان و یقین نہ ہونے کی وجہ سے ان کے وہ سارے اعمال باطل ہیں۔ اللہ عز و جل نے صاف طور پر اعلان کر دیا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ان سے کسی بھی طرح کا عمل ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ عز و جل قادر مطلق ہے، اللہ الحکیم ہے، الحاکم ہے، القاہر ہے، القہار ہے، کوئی زبردستی نہیں کر سکتا کہ میرا عمل قبول کر لے، بات صرف اسی کی ہے، حکم صرف اسی کا ہے، فیصلہ اگر چلے گا تو صرف اسی ذات واحد کا چلے گا۔ اللہ عز و جل نے صاف طور پر فرما دیا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے کسی بھی طرح کا کوئی عمل ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور اللہ عز و جل آیت کے آخری حصے میں فرماتا ہے وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آدمی، ویسے آدمی آخرت کے دن نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے، خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے۔ انہوں نے دنیا میں کام کیا، کس نیت سے، کس مقصد سے، کس خیال سے کیا وہ جانے، ان کا رب اور زیادہ بہتر طریقے سے جانتا ہے۔ اب یہاں فیصلہ اللہ عز و جل کو ماننے، اللہ کی کتاب کو ماننے، اللہ کے رسول کو ماننے، آخرت پر ایمان و یقین رکھنے اور اللہ کے فرشتوں پر ایمان و یقین رکھنے سے متعلق ہے۔ جب یہ آدمی یا اس طرح کے لوگ ان سب چیزوں کا انکار کرے، ان پر ایمان نہ رکھیں، ان پر یقین نہ رکھیں، اور اپنی پسند کے مطابق، اپنی خواہش کے مطابق، اپنے باپ دادا کے طرز عمل کے مطابق اپنی زندگی گزارے، چاہے عقیدے کے اعتبار سے ہو، عمل کے اعتبار سے ہو، ان کا عمل اللہ کے نزدیک ہرگز قبول نہیں ہوگا اور آخرت میں یہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ محترم حاضرین، جب بھی ہم اسلام کہتے ہیں تو عام طور پر مسلمان عوام، بلکہ انگریزی تعلیم یافتہ، عصری علوم کے ماہرین، جنہیں دین کی بنیادی باتیں صحیح طور پر معلوم نہیں ہیں، یا معلوم ہیں بھی تو وہ اپناتے نہیں، اس پر عمل نہیں کرتے، ایسے لوگ عام طور پر سمجھتے ہیں کہ دین اسلام جب بھی کہا جاتا ہے تو صرف وہ دین ہے جو اللہ کے آخری اور سچے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے، بس یہی سمجھتے ہیں کہ قرآن میں جو کچھ ہے بس وہی اسلام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا وہی اسلام ہے۔ گویا دین اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، قرآن سے پہلے نہیں تھا، بلکہ قرآن اترا تو اسلام آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اسلام آیا۔ نہیں، بات ایسی نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے جب سے دنیا بنائی تب سے اسلام ہے، اور یہی اسلام اللہ کا پسندیدہ، اللہ کا محبوب ترین دین ہے، اللہ کا پسندیدہ دستور ہے، اللہ کا پسندیدہ قانون ہے، اللہ کا پسندیدہ ضابط حیات ہے۔ آپ ذرا قرآن پڑھتے ہوئے دیکھیں کہاں کہاں اسلام اور اس سے متعلق صیغے آتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے متعلق دیکھیے، نوح علیہ السلام کے متعلق دیکھیے، اس طرح سب انبیاء کے بارے میں دیکھتے آئیں گے تو سب نے اسلام کا ذکر کیا۔ اسلام کا معنی کیا ہے؟ اپنے آپ کو شعور کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ اللہ کے حوالے کر دینا ہے۔ آج اگر کوئی آدمی پورے شعور کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے تو وہ مسلم کہلاتا ہے، اردو اور فارسی میں اسی کو مسلمان کہتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، چاہے عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہو،
چاہے موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہو یا اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ ہو یا اس سے آگے جائیے نوح علیہ السلام کا زمانہ ہو، آدم علیہ السلام کے زمانے میں بھی جو بھی آدمی اپنے آپ کو شعور کے ساتھ اللہ کے حوالے کر دے، اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنی خواہشات کو اللہ کے حوالے کر دے، یہی آدمی مسلم کہلاتا تھا، آج بھی وہ مسلم کہلاتا ہے، قیامت تک بھی وہ آدمی مسلم کہلائے گا۔ عربی کے حساب سے مسلم اور اردو اور فارسی میں مسلمان کہا جاتا ہے۔ تو بات انشاءاللہ سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ ہم مسلم ہیں، مسلمان ہیں، تو ہم دنیا میں نئے نہیں ہیں، یعنی 1446 سال یا 1456 سال والی تاریخ نہیں ہے، بلکہ اسلام کی تاریخ، مسلمان اور مسلمانوں کی تاریخ جب سے دنیا قائم ہوئی ہے، جب سے اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، تب سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ سورہ آل عمران ہی کی آیت میں آپ نے بار بار سنا اور پڑھا ہوگا، اللہ عز و جل فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے پاس دین ہے تو وہ صرف اسلام ہی ہے، دستور حیات ہے تو صرف دین اسلام ہی کا دستور ہے، ضابط حیات ہے تو اسلام ہی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اور اسی صورت میں اور آگے جا کر کی یہ آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ الغرض، دین اسلام کے بارے میں دھوکہ دینے والے دھوکہ دیتے ہیں، دوسروں کو چکمہ دینے والے دیتے ہیں کہ یہ نیا مذہب ہے، عیسائیت پرانا مذہب ہے، یہودیت اس سے پرانا مذہب ہے، نام اپنی جگہ، مگر حقیقت میں دیکھیں گے تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی اسلام ہی پیش کیا تھا، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اسلام ہی پیش کیا تھا۔ اب رہا اللہ کے آخری اور سچے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ رب العزت نے آپ کے ذریعے اس دین کو مکمل کیا، اس دین کو مکمل کیا، اور اس کے بعد کوئی دوسرا دین نہیں آنے والا نہیں، کوئی نبی، نیا نبی آنے والا نہیں، اور آسمان سے کوئی کتاب نازل ہونے والی نہیں۔ لہٰذا ہمیں اللہ کا بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنے آخری پسندیدہ دین، جو ہر زمانے میں، ہر موقع پر، ہر نبی کے ساتھ اور ہر کتاب میں اللہ نے جس دین کا ذکر کیا، اس دین کے ماننے والے ہم ہیں۔ اللہ عز و جل ہمیں اس بڑی نعمت کی قدر و قیمت کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، آمین وباللہ التوفیق۔ محترم حاضرین، ہم سب جانتے ہیں کہ ہم اسلامی تاریخ کے حساب سے 8ویں مہینے میں شامل ہو گئے ہیں، رجب کا مہینہ ختم ہوا، رات چاند نظر آنے کی تاکید ہو گئی، تو اس طرح ہم شعبان کے مہینے میں داخل ہو گئے۔ آج شعبان کی پہلی تاریخ ہے۔ اس مہینے کی مناسبت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت سی باتیں بتائی ہیں، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی عمل آپ سے ثابت ہیں، صحیح ہیں، صحیح جہاں تک ہے ہمیں انہیں معلوم کرنا ہے، انہیں یاد رکھنا ہے اور ان پر عمل کرنا ہے۔ رہا معاملہ جھوٹی، غلط سلط، من گڑت، لوگوں کی بنائی ہوئی اور موضوع باتوں سے بھی ہمیں پرہیز کرنا ہے، انہیں جاننا ہے، ان سے پرہیز کرنا ہے، کیونکہ آج کل یا پچھلے کئی سالوں سے دینی علوم سے دور ہونے کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے ایسی غلط سلط، من گڑت، موضوع بنائی گئی ہوئی باتیں مسلم معاشرے میں بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہیں۔ اب کسی بھی نمازی مسلمان کو بھی پوچھیں گے، نمازی پرہیزگار مسجد میں بار بار آنے جانے والا، اس آدمی سے پوچھیں گے تو شعبان کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں اس کا پہلا جواب یہی رہے گا کہ اس مہینے کی فضیلت یہ ہے کہ اس میں شب برات آتی ہے۔ 15ویں شعبان کی رات کو لوگوں نے شب برات کا نام رکھا، اس کی حقیقت کیا ہے اور اس میں کیے جانے والے اعمال، پھر دوسرے دن روزہ رکھنے کا معاملہ یا اس رات قبرستان کو خاص کر جانے کا معاملہ، کیا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی خاص کر اس رات کو قبرستان میں چراغاں کیا گیا، لائٹ لگائے گئے، روشنی کا انتظام کیا گیا، آپ نے قبرستان کی زیارت کی؟ یہ باتیں دیکھی ہمارے دین سے متعلق ہیں، ہمارے عقیدے سے متعلق ہیں، تو ایک مسلمان مرد اور عورت ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم معلوم کریں کہ کون سا سچ ہے، کون سا غلط، کون سا صحیح ہے، کون سا غلط۔
یہ معلوم کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ آپ معاشرے میں دیکھیں گے مردوں میں بھی اور عورتوں میں تو بہت زیادہ، عوام میں بھی، بلکہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے چند ایک خواص یعنی علماء میں بھی یہ نادانی اور جہالت ہے کہ اس مہینے کے تعلق سے جتنی من گڑت موضوع لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں وہی مشہور ہیں، وہی ان کو معلوم ہیں، وہی باتیں وہ اپنے عوام کو بتاتے بھی ہیں، بلکہ اللہ معاف کرے اور خود اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ ذرا ہمیں سوچنا چاہیے، اگر کسی کہیں امام ہے، کسی وہ عالم ہیں، پڑھتے پڑھاتے ہیں، تو انہیں اللہ سے اور زیادہ ڈرنا چاہیے کہ اگر میں غلطی کروں، غلط بات بتاؤں، میری بات سن کر، مجھے دیکھ کر اگر کوئی آدمی میرے اس غلط عمل کو، میری اس غلط بات کو سیکھتا ہے، اپناتا ہے، اس کے گناہ کا ذمہ دار میں ہوں گا، اس کے گناہ میں بھی شریک ہوں گا، چاہے وہ امام ہو، عالم ہو، علامہ ہو، قاضی ہو، سب اپنی جگہ، مگر لوگوں کو بتانا ہے تو اللہ سے ڈر کر اللہ عز و جل کی بات اور اللہ سے ڈر کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی صحیح باتیں بتانا ہے، کیونکہ کل قیامت کے دن اللہ عز و جل عوام سے جو پوچھے گا، مگر عوام کے علاوہ جب خواص کی، علماء کی بات آئے گی، ائمہ کی بات آئے گی، بڑے لوگوں کی بات آئے گی، ان کی ذمہ داری دوہری ہو جاتی ہے، یا جہاں تک ان کا اپنا عمل ہے اس کے بارے میں بھی ان کو جواب دینا ہے، اور لوگوں کو انہوں نے جو باتیں بتائیں وہ باتیں صحیح تھیں یا غلط تھیں، صحیح باتیں بتائیں تو ان کے حق میں صدقہ جاریہ، ان کے لیے اجر و ثواب، ان کے لیے اللہ کے پاس نیکیاں ہوں گی۔ اگر غلط باتیں بتائی تھیں، نادانی میں غفلت میں پڑھ کر لوگوں کو غلط باتیں بتائی تھی، لوگ غلط راستے پر چل پڑے، خطیب کی بات کی وجہ سے، امام کی بات کی وجہ سے، حضرت کی بات کی وجہ سے، عالم کی بات کی وجہ سے، کل قیامت کے دن ان سب کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور جواب دینا ہے۔ اللہ عز و جل مجھے، آپ کو اور سب کو اللہ کی مرضی کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنتوں کو معلوم کرنے اور انہیں اپنانے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین باللہ التوفیق۔ محترم حاضرین، آئیے کچھ آگے بڑھتے ہیں۔ شب برات اسی نام سے مشہور ہے، شب برات میں مشہور ہے، لوگ اس رات میں جاگتے ہیں اور معلوم نہیں خاص پکوان پکتے ہیں اور قبرستان کو سجایا جاتا ہے، اس رات خاص کر کچھ نمازیں پڑھی جاتی ہیں اور جگنے کا اہتمام کیا جاتا ہے، بعد والے دن روزہ رکھتے ہیں، یہ کئی چیزیں ہیں۔ ان سب چیزوں کے متعلق میں آپ کو صاف طور پر بتانا چاہتا ہوں کہ محدثین میں سے، حدیث کا علم رکھنے والے، چاہے وہ حنفی علماء رہے ہوں، حنبلی علماء رہے ہوں، شافعی علماء رہے ہوں، سب نے صاف طور پر کہا کہ فضیلت کے سلسلے میں یہ جو باتیں عوام میں مشہور ہیں، چاہے خاص نماز پڑھنے کا معاملہ، رات کو جاگنے کا معاملہ، بعد والے دن روزہ رکھنے کا معاملہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ ملا علی قاری حنفی رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہے، اس میں وضاحت کرتے ہیں کہ اس رات کسی خاص قسم کی کوئی عبادت نہیں ہے، لوگوں نے اپنے طور پر بنا لیا۔ محمد علی شوکانی رحمہ اللہ نے اس کی وضاحت کی اور علامہ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ نے اس کی وضاحت کی۔ یہ جو موضوع من گڑت، بدعت اور خرافات کی قسم کے، یہ بہت زیادہ ہیں، مگر آئیے صحیح حدیث سے جو بات ثابت ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس رات کی فضیلت ثابت ہے، وہ اس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ شعبان کی 15ویں رات کو اللہ عز و جل اپنی مخلوق پر، انسانوں پر نظر رحمت فرماتا ہے، مہربانی اور رحمت کے ساتھ دیکھتا ہے۔ ان اللہ یطلع علی عبادہ، اللہ اپنے بندوں پر نظر فرماتا ہے۔ اور دیکھیے اس حدیث میں، صحیح حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث میں ایک دوسری بات ہے، بیہقی اور سنن کی دوسری روایت میں جو بات ثابت ہے میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو اپنے بندوں کی طرف دیکھتا ہے، رحمت کی نظر سے، مہربانی اور شفقت کی نظر سے اللہ دیکھتا ہے۔ اللہ عز و جل اپنے ان تمام بندوں اور بندیوں کو معاف فرماتا ہے جن کا دل شرک سے پاک صاف ہوتا ہے۔ اللہ سب کی مغفرت فرماتا ہے، اللہ سب کو معاف فرما دیتا ہے، مگر صرف دو لوگوں کو معاف نہیں کرتا، دو لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی، دو لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی۔ پہلے نمبر پر مشرک ہے، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا کتنا بدبخت ہے، کتنا بد نصیب ہے۔ دیکھیے اس رات بھی
جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ عز و جل سارے لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، مگر وہ بدنصیب معاف نہیں کیا جائے گا، اس کی مغفرت نہیں ہوگی، اس کی بخشش نہیں ہوگی جو مشرک ہے، شرک کرتا ہے۔ شرک ہم جانتے ہیں، اللہ عز و جل کی ذات میں کسی کو شریک کرنا، اللہ کے نام میں کسی کو شریک کرنا، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرنا، اللہ کے کاموں میں سے کسی کام میں کسی مخلوق کو شریک کرنا، چاہے جس کو شریک کیا جاتا ہے وہ وقت کا بڑے سے بڑا عالم ہو، علامہ ہو، بڑے سے بڑا ولی ہو، حتیٰ کہ نبی اور رسول بھی ہو، آپ کسی بھی شخص کو، کسی بھی ذات کو اللہ عز و جل کے ساتھ جوڑتے ہیں، ملاتے ہیں، آپ شرک کرتے ہیں، چاہے کوئی بھی ہو۔ نبی اور رسول کی بات بتاتا ہوں، دوسرے غیرے کی بات نہیں۔ اگر آپ اللہ عز و جل کی ذات کے ساتھ شرک کے طور پر کسی نبی کو شامل کرتے ہیں، شرک کے طور پر کسی رسول کو شامل کرتے ہیں، تو آپ مشرک شمار ہوں گے۔ اور مشرک کے لیے سزا کیا ہے اللہ عز و جل نے بتا دیا، شرک کرنے والے کے لیے سزا کیا ہے اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں کئی جگہ بتایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ رب العزت اس آدمی کو معاف نہیں کرتا جو شرک کرتا ہے، شرک کرنے والے کو معاف نہیں کرتا۔ اور شرک کے علاوہ دوسرے گناہ ہیں، دوسرے کئی گناہ ہیں، ان سب کو اللہ معاف کرتا ہے۔ وَيَغْفِرُ دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، جس کو چاہے اللہ اپنی رحمت سے، اپنی مہربانی سے اس کے گناہ معاف کرتا ہے۔ اور شرک کرنے والے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ بھی بتا دیا، إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ ذرا کان لگا کر سنیے، غور سے اور توجہ سے سنیے، مرد حضرات بھی، عورتیں بھی۔ سورہ مائدہ کی اس آیت میں، آیت کے اس حصے میں اللہ عز و جل کیا فرماتا ہے، إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جو بھی آدمی، مرد ہو کہ عورت، اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ تفصیل بتا دیا، اللہ کی ذات میں، اللہ کے نام میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کے کاموں میں کسی کو بھی کوئی شریک کرتا ہے، ایسا آدمی شرک کرنے والا، ایسا آدمی مشرک کہلاتا ہے۔ اللہ اس کے لیے وعید سناتا ہے، إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جو بھی آدمی اللہ کے ساتھ شرک کرے، اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا۔ فقد، جنت اس پر حرام۔ اب قیامت کے دن دو ہی چیزیں، یا جنت ہے یا جہنم ہے۔ اب اللہ عز و جل کیا بتاتا ہے، کیا فرماتا ہے، دیکھیے، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، جنت تو حرام ہو گئی، جہنم اس پہ واجب ہو گئی۔ ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ، اس کے لیے رہنے کی جگہ جہنم ہے۔ اور آگے فرمایا وما للظالمین من انصار، ظلم کرنے والوں کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ دنیا میں جسے وہ مددگار سمجھتے تھے، جس کو شریک کرتے تھے اللہ کے ساتھ، کوئی بھی وہاں مدد کے لیے نہیں آئے گا۔ گویا شرک کرنے کی صورت میں اللہ نے تین وعیدیں، تین سزائیں بتائیں۔ پہلی چیز جنت سے محرومی، دوسری چیز جہنم میں داخلہ، تیسری چیز ایسے آدمیوں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی سفارش کرنے والا، کوئی ان کی طرفداری یا کوئی ان کی ہمدردی کرنے والا نہیں ہوگا۔ دیکھیے اللہ رب العزت شعبان کی 15ویں رات کو صحیح حدیث کی روشنی میں، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، سب کی مغفرت فرماتا ہے، مگر مشرک کی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ مشرک کی مغفرت اس رات نہیں ہوتی ہے۔ ذرا آگے بڑھیے، اور ایک شخص بھی ہے، وہ بھی بد نصیب ہے، وہ بھی بڑا بدبخت انسان ہے، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں، وہ مشاحن، لڑائی جھگڑا کرنے والا، دل میں دوسروں کے خلاف کینہ، کپٹ، بغض و حسد اور عداوت رکھنے والا، اپنے مسلمان بھائی بہنوں کے خلاف اگر آپ کے دل میں کسی قسم کا کینہ ہے، کسی قسم کا بغض ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے، آپ کسی بھی مسلمان کا برا چاہتے ہیں، تو آپ مشاحن میں آ جائیں گے۔ مسلمانوں سے بغیر کسی مقصد کے، بغیر کسی وجہ کے لڑنے جھگڑنے والے، یہ سب مشاحن میں آ جاتے ہیں، ان کی بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ جیسے مشرک کی مغفرت نہیں، اسی طرح مشاحن، جھگڑالو قسم کے انسان اور دل میں کینہ کپٹ رکھنے والوں کی مغفرت اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی ہے۔ جبکہ اللہ اپنے فضل و کرم سے، اپنی مہربانی عنایت سے، اپنی بے پناہ رحمت سے سب کو معاف کرتا ہے،
سب کی معافی اس کی طرف سے ہو جاتی ہے، مگر یہ دو قسم کے بدبخت لوگ جو معاشرے میں ہیں بہت ہیں، اللہ عز و جل ہم پر رحم فرمائے۔ شرک کرنے والے، اسی طرح دل میں کینہ کپٹ رکھنے والے، دوسروں کے خلاف دشمنی عداوت رکھنے والے، ایسے دو لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ مگر یہ شب برات منانے والے، شب برات کی فضیلت بتانے والے، 15ویں شعبان کی رات اور اس کے بعد والے دن کی فضیلت بتانے والے، ذرا آپ خود اندازہ لگائیے، یہ اللہ عز و جل اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے ہیں یا اپنے نفس کی بات مانتے ہیں؟ اگر کوئی آدمی اپنے نفس کی بھی بات مانے وہ بھی شرک کی قسم میں داخل ہے، شرک کی قسم میں داخل ہے۔ جو آدمی اپنے نفس کی پیروی کرے اور وہ گمراہ شمار ہوتا ہے۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، ذرا سوچنے اور غور کرنے کی بات ہے۔ آپ کو زندگی گزارنا ہے تو اپنی خواہش کے مطابق نہیں، ایرے غیرے لچھو خیرے کچھ بھی بتا دے دین کے نام پر، کسی واٹس ایپ میں کسی گروپ میں آ جائے تو دین مان کر عمل کرنے کا نہیں ہے، بلکہ آپ جائیے کسی عالم کے پاس، کسی مستند عالم کے پاس جائیے، معتبر عالم کے پاس جائیے، جسے اللہ کی کتاب کا علم ہو، جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا علم ہو۔ آپ جائیے اس سے پوچھئے، یہ موقع ہے مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ سنی سنائی باتوں پر، سنی سنائی باتوں کو آپ دین سمجھیں گے، آپ نقصان میں رہیں گے۔ ہو سکتا ہے آپ خوش فہمی میں رہیں، اپنی جگہ خوش رہیں کہ میں چلو دین پر عمل کر رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، روزے رکھ رہا ہوں، صدقے کر رہا ہوں، عمرے پر عمرے کر رہا ہوں، حج کر رہا ہوں، سب عبادتیں میں اچھی طرح ادا کر رہا ہوں، مگر آپ اپنی عبادتوں کے تعلق سے، اپنی نیکیوں کے تعلق سے تاکید کر لیجئے، اطمینان کر لیجئے کہ آپ جو کر رہے ہیں صحیح طریقے سے کر رہے ہیں یا غلط طریقے سے کر رہے ہیں۔ کیونکہ مسلم معاشرے میں دینی علم سے دوری کی وجہ سے ایسی غلط باتیں بہت عام ہو گئی ہیں۔ باپ دادا سے جو کچھ سنا یا اپنے دوست احباب کو کچھ کرتے ہوئے سنا، اسی کو ہم نے دین سمجھ لیا۔ دوسری عبادتوں کو ذرا چھوڑیے، ذرا نماز کو دیکھیے، نماز ہر آدمی کیسے پڑھتا ہے وہ بہتر جانتا ہے، کیسے پڑھتا بہتر جانتا ہے۔ نماز پڑھتے وقت اس کے دل میں کیا ہے، اس کی نیت کیا ہے وہ جانے، اس سے زیادہ اس کا رب جانے، مگر اس کے کھڑے ہونے کا طریقہ، اس کے رکوع کا طریقہ، اس کا سجدہ، اس کا تشہد، پھر وہ کیا پڑھتا ہے اللہ بہتر جانے۔ وضو کیسے کرتا ہے وہ جانتا ہے، اس سے زیادہ اللہ عز و جل بہتر جانتا ہے۔ ہم نے کسی کو دیکھا بس اسی کو دین سمجھ کر کے ہم نے کرنا شروع کر دیا۔ نہیں، ایسی بات نہیں۔ دین کے لیے، دین کو سیکھنے کے لیے، صحیح طور پر سیکھنے کے لیے آپ کو وقت نکالنا پڑے گا، آپ کو قربانی دینی پڑے گی، آپ کو معلوم کرنا پڑے گا کہ جو کچھ آپ نے باپ دادا سے سنا ہے کیا واقعی وہ صحیح بھی ہے یا غلط ہے۔ اگر صحیح ہے تو فبیہا و نعمت، بہت خوشی کی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ جن لوگوں نے آپ کو سکھایا، جن لوگوں نے آپ کی تربیت دی، جن سے آپ نے سیکھا، اللہ ان کو اجر و ثواب سے نوازے، ان کے لیے آپ کو صدقہ جاریہ بنائے۔ مگر آپ نے کسی غلط آدمی سے سیکھا، کسی غلط آدمی کے عمل کو آپ نے سیکھ کر اسے دین سمجھ لیا تو غلطی آپ کی ہے، اس کے لیے جو ہے، مگر آپ کو اپنی جگہ ہوشیار ہونا چاہیے اور اپنے عمل کے سلسلے میں آپ کو اطمینان کر لینا چاہیے، ورنہ آپ نقصان میں رہیں گے۔ اور 15ویں شعبان کے متعلق ایک تو صحیح حدیث جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے عام مغفرت کی بات ہے وہ تو سنا دیا، مگر اس عام مغفرت سے، عام بخشش سے دو قسم کے بدبخت لوگ کی بخشش نہیں ہوگی، ان کی معافی نہیں ہوگی۔ ایک تو مشرک ہے، اور مشرک کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کسی بت کے پاس جا کے کھڑے ہوں، کسی مورتی کے پاس جا کے کھڑے ہوں، کسی مندر میں جا کر کھڑے ہوں۔ اللہ کو چھوڑ کر آپ کسی درگاہ میں جاتے ہیں، کسی پیر ولی کی قبر کے پاس آپ جاتے ہیں تو بھی آپ شرک کے گناہ میں مبتلا ہیں۔ اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، مکمل بھروسہ اللہ پر ہونا ہے۔ اگر آپ اللہ پر بھروسہ کیے بغیر اپنی حفاظت کے لیے تعویذ باندھتے ہیں، چاہے ہاتھ میں ہو، گلے میں ہو، جسم کے کسی بھی حصے میں ہو، آپ باندھتے ہیں یا عورتیں باندھتی ہیں یا آپ اپنے بچوں کو باندھتے ہیں تو آپ ذمہ دار ہیں، تو بھی آپ شرک کرنے والے۔ شرک کی بات میری اپنی نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ جو آدمی تعویذ باندھے اس نے شرک کیا یا کفر کیا۔ حدیث میں دونوں الفاظ ہیں، تو ہمیں ہوشیار رہنا ہے کہ ہمارے عمل سے، ہماری باتوں سے، ہمارے قول سے
کہیں ایسا نہ ہو کہ شرک صادر ہو جائے، شرک ہم سے ہو جائے۔ ہمیں ہوشیار رہنا ہے، اپنی عبادتوں کو بچانا ہے اور اپنے اعمال کی حفاظت کرنا ہے کہ اس میں کسی قسم کا شرک داخل نہ ہو جائے، اور ہوشیار رہنا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری بات بھی بتائی، پیر اور جمعرات کے دن بھی صحیح مسلم کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کچھ اس طرح ہے کہ پیر اور جمعرات کے دن بھی اللہ عز و جل بے شمار لوگوں کو مغفرت فرماتا ہے، بے شمار لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے، بخشش ہوتی ہے، مگر اس موقع پر بھی دو بد نصیب، دو بدبخت یہی ہیں، ایک تو مشرک ہے، اس کی مغفرت نہیں ہوتی، دوسرا دل میں دشمنی رکھنے والا، عداوت رکھنے والا، کینہ کپٹ رکھنے والا، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ تو دیکھیے یعنی پیر اور جمعرات کے دن بھی مغفرت، عام مغفرت کی بات ہے، مگر یہ دو بدقسمت لوگ، بد نصیب لوگ، یعنی شرک کرنے والے اور دل میں کینہ کپٹ، دشمنی اور عداوت رکھنے والوں کی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ 15ویں شعبان کے تعلق سے بھی یہی بات ہے، جو مشرک ہے اس کی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ یہ میری بات نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ اسی طرح جو آدمی دل میں کینہ کپٹ رکھتا ہے، دشمنی اور عداوت رکھتا ہے، تو ایسے آدمی کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اس دن کرنے کا اگر کوئی خاص کام ہوتا، اللہ کی قسم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائے ہوتے، چاہے وہ قبرستان جانے کا معاملہ ہو، جاگ کر کسی قسم کی عبادت کا معاملہ ہو، بعد والے دن روزہ رکھنے کا معاملہ ہو، تو یہ باتیں ضرور صحیح احادیث سے معلوم ہوتی۔ جب معلوم نہیں ہے، صحیح حدیث میں وارد نہیں ہے، ذکر نہیں ہے، تو سمجھیے یہ سب ضعیف احادیث یا موضوع احادیث اور من گھڑت احادیث کی باتیں ہیں، اور انہیں قبول کرنا، انہیں اپنانا ہم پر واجب نہیں، ہم پر ضروری نہیں۔ ان سب کو چھوڑ دیجئے، ان سب کو چھوڑ دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث میں جو بات ثابت ہے اسے یاد رکھیے، اس پر عمل کیجئے۔ انسان کو ویسے تو سال کے 12 مہینے اور سال کے ہر دن اپنے دل کو شرک سے، کینہ کپٹ سے، عداوت سے پاک صاف رکھنا ہے، اور اس رات اس حدیث کی روشنی میں خاص کر آدمی اپنے آپ کو پورے اہتمام کے ساتھ اپنے آپ کو شرک سے پوری طرح پاک کر لے، شرک سے پوری طرح پاک ہو جائے، اور اپنے دل کو کینہ کپٹ سے، بغض و حسد سے، بیجا دشمنی اور عداوت سے پاک کر لے، تو انشاءاللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی جو فضیلت بتائی، اس رات کے تعلق سے جو خوشخبری سنائی، ہم اس کے مستحق بن سکتے ہیں، ورنہ محروم ہونے والوں سے ہو جائیں گے۔ دین وہی ہے جو اللہ بتائے، دین وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائے۔ دین وہ نہیں کہ وقت کا کوئی عالم بتا دیا، کوئی حضرت بتا دیے، نہیں، دین وہ نہیں ہے۔ ہاں اگر حضرت بھی، عالم بھی، کوئی بھی اگر اللہ کے حوالے سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے حوالے سے بتاتا ہے تو آپ اطمینان کر سکتے ہیں، ورنہ آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ حدیثیں جہاں صحیح ہیں وہیں من گھڑت اور موضوع حدیثیں بھی ہیں۔ بولنے والا اگر اللہ کے سے ڈرے بغیر، غفلت میں، نادانی میں پڑھ کر، خود صحیح اور ضعیف میں فرق کیے بغیر، صحیح اور موضوع احادیث میں فرق کیے بغیر بول دیتا ہے، آپ مان لیتے، عمل کر لیتے ہیں، جہاں وہ پکڑا جائے گا آپ بھی پکڑے جائیں گے، جہاں اس کو سزا ہوگی آپ کو وہ سزا ہوگی۔ یہ معاملہ دین کا ہے، دین سیکھنے کے لیے آپ کو وقت نکالنا ہے، کسی معروف مستند عالم کے پاس آپ کو سیکھنا ہے، ایرے غیرے نتھو خیرے یا یوٹیوب بھی یا دوسرے کسی طریقے سے دین حاصل کرنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، حاصل کرنے کی چیز بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ کے پاس یوٹیوب ہو یا واٹس ایپ ہو یا دوسرے جتنے طریقے ہیں، ان میں صحیح کم غلط زیادہ ہے، صحیح کم غلط زیادہ ہے۔ آپ سیدھا راستہ پانے کے بجائے سیدھے راستے سے دور ہو جائیں گے، ہدایت کے بجائے ضلالت کے گڑھے میں پڑ جائیں گے۔ اللہ عز و جل مجھے، آپ کو، سب مسلمان مرد عورت کو دین و ایمان کی باتیں غور سے سننے، صحیح سمجھنے، پھر اخلاص کے ساتھ ان پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه